الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اہم خوبیوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 570 سال کے بعد ہوئی. ان 570 سالوں میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. جب نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوگا، انسان یہ بھی بھول جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے. تو انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا. جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی کھائے گا پیے گا. ان 570 سالوں کے درمیان پوری دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ چکا تھا. ایسے نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اخلاق اور وہ صفات عطا فرمائیں جو سابقہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر کامل اور مکمل انداز میں عطا نہیں فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا جو تمہارے ہی میں سے ہے. من انفسکم کی کل 3 تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، جس میں 2 تفسیر زیادہ مشہور ہے. من انفسکم کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ رسول تم انسانوں میں سے ہی آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجا وہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ بشر تھا. اور ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اندر مبعوث ہوئے اور عربوں ہی میں سے تھے. عربی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی کنانہ کو فوقیت دی اولاد اسماعیل میں، اور قریش کو فوقیت دی بنی کنانہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم کو فوقیت دی قریش پر، اور بنی ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بزرگی عطا فرمائی.
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سرزمین عرب کے اس قبیلے سے تھا جو قبیلہ تمام قبیلوں میں سب سے بہتر تھا اور سب سے افضل تھا۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ انفسکم کے فا کو ضمہ کے بجائے فتحہ دیا جائے، زبر پڑھا جائے، ترجمہ ہو من انفسکم، کہ تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا جو پیغمبر تمام پیغمبروں میں اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ نفیس ہے، سب سے زیادہ نفیس ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشبودار تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی گلی سے گزر جاتے اور آپ کے گزرنے کے بعد کوئی اس گلی میں جاتا تو پہچان لیا کرتا تھا کہ یہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ مدینہ کی گرمی بہت زیادہ مشہور ہے، مدینہ بہت گرم ہے۔ آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور وہیں پر لیٹ گئے، آرام کیا۔ جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کے جسم سے پسینے نکل رہے تھے، گرمی کی وجہ سے پسینے آ رہے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس بن مالک کی ماں نے ایک شیشی لی اور اس شیشی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے پسینے مبارک کو میں شیشی میں رکھ رہی ہوں تاکہ آئندہ ہمارے لیے خوشبو کا کام دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر تھی۔ مشک و عنبر سے ایسی خوشبو نہیں آتی تھی جیسی خوشبو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے آتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام بڑے نفیس تھے، بڑے پاکیزہ تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولدت من نکاح لا من صفاح، کہ مجھے نکاح سے پیدا کیا گیا، بدکاری سے میرا وجود نہیں ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسبی سلسلہ چلتا ہے، اس پورے سلسلے میں کہیں بھی زنا کا صدور کسی سے نہیں ہوا ہے۔ ہر جگہ بچوں کی ولادت نکاح کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے نسب کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت بیان فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شاق گزرتی ہے۔ امت کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر تمہاری مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک تمہارے ذمے واجب کر دیتا کہ تم ہمیشہ ہر نماز کے لیے مسواک کرو، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ میری امت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے میں نے مسواک کو واجب نہیں کیا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو 1/3 رات تک حکم دیتا کہ نماز کو مؤخر کر دیا جائے، عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھی جائے، لیکن امت پر مشقت کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے نماز کو مؤخر کرنے کا 1/3 رات تک مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نے پہلے دن نماز ادا فرمائی تو نئی نماز تھی، بہت سارے صحابہ شامل ہوئے اور شور ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے آج ایک نئی نماز ادا فرمائی، جس سے بہت لطف ملا۔ اگلے دن صحابہ کی اور زیادہ بھیڑ ہو گئی، تیسرے دن اور زیادہ بھیڑ ہو گئی، چوتھے دن بھیڑ اور زیادہ بڑھ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن باہر نہیں نکلے۔ رات بھر صحابہ خیمے کے باہر، آپ کے کمرے کے باہر بیٹھے رہے کہ شاید اب نکل کر آئیں، شاید اب نکل کر آئیں، لیکن پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ صبح کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فجر کے وقت۔ صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، کہیں جگہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم بہت زیادہ حریص تھے نماز کے، تمہیں اس نماز کا بہت زیادہ شوق تھا، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر واجب نہ ہو جائے اور تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے میں نہیں نکلا۔ اس قدر شفیق تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کہیں باہر تھے، ایک عرب بدو آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی، آپ سے سوال کیا کہ آپ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دراہیم و دنانیر جو کچھ آپ کے پاس میسر تھے آپ نے اس کو عنایت فرمایا، اور آپ نے اس سے کہا کہ کہو جزاک اللہ خیرا، کہو احسن، کہ آپ نے اچھا کیا ہے، احسان کا معاملہ کیا۔ تو عرب بدو کی نگاہ میں آپ کا دیا ہوا پیسہ کم محسوس ہوا، جو آپ نے اس کو پیسے عنایت فرمائے تھے اس کو پیسے کم لگے، تو کہنے لگا آپ نے کوئی بہتر کام نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتا، اس کے بجائے اس نے کہا آپ نے کچھ اچھا کام نہیں کیا۔ صحابہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور قریب تھا کہ اس کو پکڑ کے پٹائی کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور آپ نے فرمایا تم ایسا نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب بدو کو اپنے ساتھ لیا، گھر تشریف لائے، اور گھر لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراہیم و دنانیر سے اس کو لاد دیا، ڈھیر سارے دراہیم و دنانیر عطا فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر اس سے کہا قل احسن، کہو کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ اور عرب بدو کہنے لگا احسن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا، اچھا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ صحابہ کے درمیان اور جا کر کہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا دیا کہ میں خوش ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا ہے۔ چنانچہ وہ عرب بدو صحابہ کے درمیان گیا اور جا کر ان سے کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بڑی اہم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری
اور اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کا ایک اونٹ جو ہے غائب ہو گیا، بدک گیا۔ ایک شخص کا ایک اونٹ بدک کر بھاگنے لگا۔ جب اونٹ بدک کر بھاگتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے، تو وہ اپنے اونٹ کو منانے کے لیے، روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے اونٹ کو روکنے کی کوشش کی۔ لوگ جتنا اونٹ کو روکتے، اونٹ اسی قدر بدک کر بھاگ جاتا۔ تو اونٹ کے مالک نے کہا کہ تم سب ٹھہر جاؤ یہیں پر، میرا یہ اپنا اونٹ ہے، میں اپنے اونٹ کو مناتا ہوں۔ چنانچہ وہ اونٹ کا مالک زمین سے کچھ گھاس کے تنکے اٹھاتا ہے اور اونٹ کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آؤ گھاس کھا لو۔ اونٹ مالک کے قریب آ جاتا ہے، مالک اس کا سر سہلاتا ہے، اونٹ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے۔ اگر میں تمہارے حال پر اس عرب بدو کو چھوڑ دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوتا، یہ جہنم میں چلا جاتا۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا، میں اس کو گھر لے گیا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، حسن سلوک کیا اور وہ شخص خوش ہو گیا۔ اس قدر رحیم تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریص علیکم، ایمان والوں کے بارے میں بڑے حریص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں بیان کیا گیا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ بڑے غالب حکمت والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنے لگے، رب امتی رب امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو معاف فرما دیجئے، میری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اس قدر غم زیادہ لاحق ہوا کہ آسمان پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رونے کو محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ جاؤ محمد کے پاس، محمد کیوں رو رہے ہیں، کیا پریشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ محمد سے کہہ دو انا سنرضیک، اے محمد جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے آپ کی امت کے معاملے میں، اور آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس قدر حریص تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ اس نے ایک آگ جلائی اور آگ کے اندر پروانے، پتنگے اور مکھیاں گرتے جا رہے ہیں، اور وہ شخص آگ سے ان پروانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم لوگ جہنم کے اندر گرتے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر روکنے کی تم کو کوشش کر رہا ہوں۔
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے معاملے میں بڑے حریص تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بڑے شفیق تھے اور بڑے مہربان تھے، ہر امتی کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے تھے اور ہر امتی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی پیغمبر کو اپنا یہ دو وصف ایک ساتھ عطا نہیں فرمایا۔ رؤوف اللہ کی صفت ہے اور رحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی بنایا کہ بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، اور رحیم بھی بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان ہیں۔ مختصر سے وقت میں اس آیت کریمہ کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی رحمت اور آپ کی مہربانی اس قدر عام ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اتنے شفیق، اور امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے، آپ کے اخلاق کو اختیار نہ کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، اپنی بے عزتی سمجھے، داڑھی رکھنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرے، نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ نہ کریں تو ظاہر ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں پہچانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو نہیں پہچانا اور اپنی زندگی کا حصہ ہم نے اس کو نہیں بنایا۔ یہ ہماری بڑی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر۔ آج ہم جن اخلاق اور کردار سے متصف ہیں، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اخلاق اور کردار سے تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ایک بزرگ دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے، یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے تاکہ میرے نبی خوش ہو جائے، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو اور شیطان کو تکلیف ہو۔ اس انداز سے لوگ دعا مانگتے تھے۔ روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ہمارے پیغمبر کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔